پہلی بات تو یہ کہ وہ آیت پردہ اگر پڑھی جائے اس میں الفاظ ہیں یا ایھا نبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اے نبی اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو اور مومنوں کی یعنی باقی مسلمانوں کی بیویوں کو بھی فرما دیں۔ تو تینوں کیٹیگریز بیان ہو گئی ہیں اس میں، یعنی اس وقت صحابہ کرام تھے، صحابہ کرام کی خواتین تھی، اور بعد میں آنے والے بھی اسی طرح ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ یہ کنسیپٹ ہی غلط ہے کہ جی نا پردہ صرف مومنین کو ہے، مومنوں کو ہے نا، ایمان والوں کو ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو مومن نہیں سمجھتا تو اس پر نہیں ہے، کافر پر نہیں ہے۔ اگلا نظریہ یا فلسفہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ تو اعلیٰ درجے کے لوگ تھے۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ جب کائنات کی بہترین خواتین کو یہ حکم ہے، جو کائنات کی سب سے بہترین خواتین ہیں، نبی پاک کی ازواج طیبات رضی اللہ تعالیٰ عنہن، جب ان کو یہ حکم ہے کہ وہ پردہ کریں تو باقیوں کے لیے تو زیادہ ہونا چاہیے۔ تو سورہ احزاب پوری کی پوری کا کوئی تعلق پردے کے احکام سے نہیں ہے۔ تو اب اس جگہ پہنچ گئے ہم، یعنی میں پھر عرض کر دوں کہ یہ ہم جو چیزیں پڑھ رہے ہیں یہ مختلف جگہوں سے نہیں پڑھ رہے، وہی سلسلہ چل رہا ہے، یعنی وہ سلسلہ جو پیچھے سے جاری ہے۔ ایک بات پھر دیکھ لیجئے، بات یہاں پہنچ گئی کہ جب سب ہدایات ازواج مطہرات کو دے دی تو پھر عام لوگوں سے کہا کہ ان منافقوں نے تو پیغمبر کو، پیغمبر کی ذات کو ہدف بنایا ہے، تم سچے صاحب ایمان ہو تو تمہیں ہم بتاتے ہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے پیغمبر کے لیے رحمت بھیجنے کی بات کر رہے ہیں۔ ان ظالموں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے، تم بھی اللہ اور اللہ کے فرشتوں کے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ یعنی منافقین کے مقابلے میں سچے اہل ایمان کو یہ کہا ہے شریک ہو جاؤ اور درود و سلام بھیجا کرو، یعنی رحمت کی دعائیں کیا کرو آپ کے لیے۔ یہ درود کیا ہے؟ رحمت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اس کے فوراً بعد دیکھیے 56 آیت، اس کے بعد کیا ہے؟ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ اور اس کے رسول کو جو لوگ اذیت پہنچا رہے ہیں ان پر اللہ نے دنیا اور آخرت دونوں میں لعنت کر دی۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی نے کوئی چھوٹی موٹی بات کر دی ہے، اذیت اپنے آخری جگہ تک پہنچ گئی ہے۔ پھر اس کے بعد وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، یعنی ایسے ظالم ہیں کہ ان کے لیے اللہ نے رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب یہاں سے بات اٹھائی نا اللہ اور رسول سے، اس کے بعد کہا وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اب اللہ تعالیٰ عام لوگوں کی طرف آ گئے، یعنی وہ بات جو یا نساء النبی لستن کا احد من النساء سے چلی تھی کہ نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارے لیے اگر غلطی کرو گی تو دوہری سزا ہے، اگر صحیح رویہ اختیار کرو گی تو دوہری سزا ہے، تمہارا منصب اور تمہارا مقام اور، یعنی نہ تم باہر نکلو گی نہ تمہارے گھر میں کوئی آسانی سے آئے گا سوائے بہت قریبی اعزاء کے، یعنی جن پر ہر لحاظ سے اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ اب دیکھیے آہستہ آہستہ تدریج کے ساتھ پورا پس منظر بیان کیا کہ پیغمبر کو اذیت کا ہدف بنایا گیا ہے، تو فرمایا اور جو مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو اسی طرح، یعنی جیسے پیغمبر کے ساتھ کر رہے ہیں اسی طرح ان پر تہمتیں لگا کر، کیسے؟ بغیر مقتصبو، بغیر اس کے کہ انہوں نے کچھ کیا ہو، یعنی کیا کر رہے ہیں؟ یہ یوں نہیں ہے کہ موقع مل گیا بات کرنے کا، بغیر کسی جرم کے تہمتیں لگا رہے ہیں، بغیر مقتصبو فقد احتملوا بہتانا و اسما مبینا، بغیر اس کے کہ انہوں نے کچھ کیا ہو اذیت دے رہے ہیں، انہیں بھی معلوم ہونا چاہیے کہ انہوں نے بڑے بہتان اور سری گناہ کا بوجھ اپنے سر لے لیا ہے۔ یعنی پیغمبر تو خیر کیا ہے، مسلمان عورتوں کے اوپر بھی بغیر کسی اس طرح کے، عام مردوں کے اوپر بھی کوئی تہمت لگاتا ہے، بہتان ترازی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی گویا اپنے غضب کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ غضب کا اظہار کر کے اب کیا ہوا؟ یعنی جو بات رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور آپ کے گھرانے سے چلی تھی، اب اس میں عام مسلمان مرد اور عورتیں داخل ہو گئے۔ پہلے دیکھا آپ نے، یعنی پس منظر میں پہلے ان کو داخل کیا، یؤذون المؤمنین والمؤمنات، پہلے صرف یہی آ رہا تھا کہ پیغمبر کو اذیت دے رہے ہیں، اب کیا ہے؟ مسلمان مردوں اور عورتوں کو بھی اذیت کا ہدف بنا لیا گیا ہے۔ اب دیکھیے وہ آیت پڑھی ہے، اب یہ کہا یا ایھا النبی، یعنی یہ شرارتیں ہیں، اب کہو وہ بناتے اور اپنی بیٹیوں سے کہو، یعنی یہاں پہلی بار اب عام عورتیں آ گئیں۔ اس وجہ میں اس پس منظر ایسے قرآن نے اس کو واضح کیا ہے، اس میں تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ آپ پچھلے احکام کو یہ کہہ کے عام عورتوں کے اوپر مسلط کر دیں کہ تم کو بھی اس آئیڈیل کو اپنانا چاہیے۔ یہ آئیڈیل بیان کرنا ہی نہیں ہے،
یعنی یہ نہیں ہے کہ آئیڈیل یہ ہے کہ یہ رویہ اختیار کرو، نہیں، اس وقت صورتحال اتنی خطرناک ہے کہ تم اپنے اوپر یہ پابندیاں قبول کرو. یہ یوں ہے پوری کی پوری بات. اب مسلمان عورتیں آ گئیں درمیان میں. کیا ہے پرابلم؟ کیا ہے دیکھیے نا کہ ازواج کو یہ تو پیچھے کہہ دیا گیا ہے، حضور کی ازواج مطہرات کو جو ہدف ہے اصل میں، ان کو تو پیچھے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ وہ گھر سے بھی نہیں نکلیں گی کسی بغیر ضرورت کے، اور باہر سے بھی کوئی ان کے گھر میں داخل نہیں ہوگا. وہ پابندی لگا دی گئی. اب عام مسلمان عورتیں بھی شامل ہو گئی، ازواج بھی. بنات پہ نئی بات کیا کہنی ہے، پابندیاں ازواج اور ان پر تو لگ گئی تھی نا. اگر صرف نساء مومنین ہوتی تو ہم کہتے کہ اب ان کو کوئی بات کہی جا رہی ہے، نہیں، ان کو بھی شامل کیا ہے. کل ازواجک، اپنی بیویوں و بناتک، اور اپنی بیٹیوں اور سب مسلمانوں کی عورتوں کو ہدایت کر دو. وہاں کیا تھا؟ گھر میں رہیں گی، ان کے پاس کوئی نہیں آئے گا، لیکن ان کو بھی، یعنی آپ کی ازواج اور آپ کی بیٹیوں کو بھی ضرورتوں کے لیے تو باہر جانا ہے نا جی. ان ضرورتوں میں سے سب سے بڑی ضرورت جو اس معاشرت میں تھی اور جس وقت آپ تاریخ پڑھتے ہیں تو سامنے آتی ہے، وہ رفع حاجت کے لیے جانا تھا. لیکن گھروں میں اس طرح کا بندوبست نہیں تھا. یہ عورتیں یا صبح کے وقت یا شام کے وقت نکلتی تھیں اس کے لیے، اس میں عام مسلمان عورتیں بھی ہوتی تھیں. تو اب کیا ہے؟ اب یہ ہے کہ یہ تو گھروں سے متعلق بات کی گئی تھی، گھروں میں رہو. اب یہ کہا کہ تم کو بھی عام عورتوں کی طرح باہر تو جانا ہی ہوگا نا. عام عورتیں تو باہر جاتی ہیں، ان کو تو گھر میں بند کیا ہی نہیں گیا. وہ اپنے کاروبار کے لیے بھی جاتی ہے، دوسری چیزوں کے لیے بھی جاتے ہیں، لیکن تمہیں پابند کیا گیا تھا تو شامل کر کے اب کہا کہ ان سب سے کہو کہ اندیشے کی جگہ پر جائے. یعنی اب یہ بات گھر کی نہیں ہو رہی، یہ باہر کسی ایسی جگہ پر جانے کی ہے جہاں پر وہ اسکینڈل بنانے والے اب کسی اور اذیت کا فتنہ لے کے آ سکتے ہیں. وہاں جائیں تو کیا کریں؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنی چادروں میں سے کوئی بڑی چادر اپنے اوپر ڈال لیا کریں. اس آیت میں پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ یدنین علیہن من جلابیبہن پر بھی لوگوں نے بہت کمال کی تفسیریں کی ہیں. آپ زمخشری کو دیکھیے، جو لوگ عربیت کے اداشناس ہیں ان کو دیکھیے، سادہ تعریف ہے. یہ جو یدنین ہے جلباب من جلابیبہن، ایسے آپ کہتے ہیں نا کہ بھئی گھر سے کوئی کمبل لے لو، کوئی کمبل لے لو، اس کو عربی زبان میں ایسے ادا کرتے ہیں. اچھا، اس میں جو فعل استعمال ہوا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اوڑھ لینا. وہ کوئی بڑی چادر اوڑھ لیا کریں. اندیشے کی جگہ پر جائیں. اندیشے کی جگہ پر جائیں یہ کیوں بیان کیا میں نے؟ اس لیے کہ جس پس منظر میں، جس سیاق میں بات آ رہی ہے، یہ اب عام زندگی نہیں بلکہ باہر جانے کا مسئلہ ہے. آگے مزید واضح ہو جائے گا. مسلمان عورتوں کو ہدایت کر دو کہ اندیشے کی جگہوں پر جائیں تو اپنی چادروں میں سے کوئی بڑی چادر اپنے اوپر ڈال لیا کرے، یعنی جلباب من جلابیبہن. سوال یہ کس لیے؟ پردہ کرنے کے لیے. قرآن مجید کہتا ہے ذالک ادنیٰ ان یعرفن، یہ اس سے امکان ہے کہ الگ پہچانی جائیں گی. فلا یؤذین، تو ستائی نہ جائیں گی. یعنی اصل میں وہ اذیت دینے والے لوگ جو ہیں وہ اندیشے کی جگہوں پر بھی تاک میں بیٹھے ہوئے ہیں، رستے نکال رہے ہیں. اس کی کیا نوعیت تھی؟ یعنی یہ کیا چیز تھی؟ ایک تو یہ سمجھ لیجئے کہ جو غلطی لگی لوگوں کو وہ یہ ہے کہ یورفنا کا مطلب وہ نہیں سمجھ سکے. اگر اللہ تعالیٰ نے یہ کوئی قلوب کی طہارت کے لیے یا کسی کو محفوظ کرنے کے لیے ویسے احکام دیے ہوتے تو یہ لفظ بالکل نہ موضوع ہے اس کے لیے. یورفنا یعنی ہو کیا رہا ہے، اب اس کو ذرا تفصیل کے ساتھ سمجھیے. اس پر میں نے لکھا ہے ان الفاظ سے بھی واضح ہے اور حکم کا سیاق و سباق بھی بتا رہا ہے کہ یہ عورتوں کے لیے پردے کا کوئی حکم نہیں تھا جیسا کہ عام طور پر لوگوں نے سمجھا ہے، بلکہ مسلمان عورتوں کے لیے ان کی الگ شناخت قائم کر دینے کی ایک وقتی تدبیر تھی. یعنی ان کو اور دوسری عورتوں کو چونکہ اختلاط کے مواقع پیش آتے تھے، باہر جانا نا، یعنی اسی موقع پر حضور کی ازواج مطہرات میں سے بھی کوئی باہر نکلی ہوئی ہیں اسی ضرورت کے لیے جس کا ذکر ہم کر چکے. حضور کی بیٹیوں میں سے کوئی نکلی ہوئی ہیں، مسلمان عورتیں بھی ہیں، لیکن مدینہ تو ایک چھوٹا سا گاؤں ہے تو اس میں دوسری عورتیں بھی نکلی ہوئی ہیں. سوسائٹی میں لونڈیوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے، وہ بھی نکلی ہوئی ہے. تو اب اختلاط ہو رہا ہے کیا ان عورتوں کے مابین اور ان عورتوں کے مابین. اس موقع کے اوپر ہے یا یورفنا، ان سے الگ پہچانی جائے. یعنی ان کی عورتوں سے یا لونڈیوں سے
یا دوسری عورتوں سے کہہ لیجئے الگ پہچانی جائے، یورفنا کا مطلب یہ ہے، تو شناخت قائم کی گئی ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ یہ چادر لینے کے نتیجے میں پردہ کرانا مقصود ہے، تمہاری پہچان بن جائے یہ، اور نامعقول لوگ تنگ نہ کر سکیں، ستائیں نہیں۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ شناخت قائم کرنے سے کیا ہوگا، یعنی کیسے نہیں ستائیں گے پھر وہ، تو اس کو آپ سمجھ لیجئے کیا چیز ہے۔ تو پہلے میں نے لکھا ہے کہ ان الفاظ سے بھی واضح ہے اور حکم کا سیاق و سباق بھی بتا رہا ہے کہ یہ عورتوں کے لیے پردے کا کوئی حکم نہیں تھا، جیسا کہ لوگوں نے ہر میں دیکھا چادر لینی ہے تو خیال کر لیا پردے کا حکم ہے، یعنی یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی موقع کے اوپر خطرے کی صورتحال ہو اور ملا جلا ہونے کی وجہ سے آپ کو اچک لیے جانے کا اندیشہ ہو، تو کبھی ہم کہتے ہیں شناخت مٹا دو، کبھی کہتے ہیں شناخت قائم کر لو۔ بھائی اگر مسلمانوں کو ہدف بنایا جا رہا ہے تو آپ اپنی شناخت کا اظہار نہ کریں اس خطرناک صورتحال میں، اور اگر دوسروں کو کی آڑ لے کر حملے کا اندیشہ ہے اور ہم جانتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کی حفاظت کر سکتے ہیں، تو وہ الگ بات ہوگی کہ آپ اپنی شناخت قائم کر کے جائیں تاکہ کوئی حرکت کرے تو پتہ چل جائے، وہ کل کو یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے تو پتہ نہیں چلا یہ مسلمان تھا۔ تو شناخت قائم کرنے کا مطلب یہ ہے یہاں پہ، اس کو آپ سمجھیے کیسے، جیسا کہ عام طور پر لوگوں نے سمجھا ہے، بلکہ مسلمان عورتوں کے لیے ان کی الگ شناخت قائم کر دینے کی ایک وقتی تدبیر تھی جو اوباشوں اور تہمت تراشنے والوں کے شر سے ان کو محفوظ رکھنے کے لیے اختیار کی گئی۔ اس سے مقصود یہ تھا کہ وہ اندیشے کی جگہوں پر جائیں تو دوسری عورتوں سے الگ پہچانی جائیں، یعنی حکم پردے کا ہے ہی نہیں، بلکہ ایسے کہ جیسے آپ سے کہا جائے ایک پھول لگا لیجئے گا، ایک ٹوپی پہن لیجئے گا تاکہ آپ الگ پہچانی جائیں، تو دوسری عورتوں سے الگ پہچانی جائیں، اور ان کے بہانے سے ان پر تہمت لگانے کے مواقع پیدا کر کے کوئی انہیں اذیت نہ دے۔ اب ہم جب تاریخ میں جاتے ہیں، قرآن نے تو یہ اجمال میں بیان کر دیا نا، قرآن مجید کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اگر سرسری گزر جائیں گے، نہیں آپ دیکھیں کہ کہا کیا گیا ہے، ایک ہدایت کی گئی، پھر بتایا گیا کیوں کی گئی ہے، تو وہ ہدایت کرنے کے بعد وجہ بتائیے یورفنا فلا یوزین، تاکہ وہ الگ پہچانی جائے اور کوئی ان کو اذیت نہ دے سکے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اس کے بعد کوئی خطا ہوئی تو اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ اب کیا ہوا، روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان عورتیں جب رات کی تاریکی میں یا صبح منہ اندھیرے رفع حاجت کے لیے نکلتی تھیں تو منافقین کے اشرار ان کے درپے آزار ہوتے ہیں، اندھیرا ہے نا، یعنی اس میں فرق کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے، درپے آزار اب ہوتے، ہدف تو ہوتی تھی مسلمان عورتیں، ان پر گرفت کی جاتی کہ بھئی آپ ادھر کیوں گئے تھے، تو اگر تو آپ یہ صرف تو مسئلہ نہیں پیدا ہوگا، ان کی عورتیں بھی ہیں، ان کے ہاں کی لونڈیاں بھی جا رہے ہیں، اس پر گرفت کی جاتی تو فوراً کہہ دیتے تھے کہ ہم نے تو فلاں اور فلاں کی لونڈی سمجھ کر اس سے فلاں بات معلوم کرنا چاہیے تھی، اس بہانے کا سدباب کیا گیا، یعنی وہ یہ موقع تلاش کرتے تھے کہ اپنی عورتوں کے بہانے، آپ یہ دیکھیے نا کہ مثال کے طور پر خواتین کا ڈبہ ہے، کسی ریل میں آپ سفر کر رہے ہیں، آپ شرارت کے نقطہ نظر سے اس ڈبے میں بار بار جا رہے ہیں، آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ بھئی کیا مسئلہ ہے، میری بیوی ہے نا وہاں پہ، سمجھ رہے ہیں یہ بات، تو یہ صورتحال ہے جس صورتحال میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ بڑی چادر اپنے اوپر لے کے نکلیں تاکہ یہ آپ کی شناخت بن جائے اور دوسری عورتوں سے آپ بالکل الگ پہچانی جائیں۔ یعنی پہلی بات کیا ہے، پہلی بات یہ غلطی ہوئی کہ عربیت کی روح سے یدنین علیہن من جلابیبہن پر یہ بحث کر ڈالی گئی کہ گھونگھٹ نکالنا ہے، ذرا حالانکہ یہ عربیت کی روح سے ممکن ہی نہیں ہے، اس معنی کا کوئی احتمال ہی نہیں ہے، اس کے اوپر جو عربی زبان کے جاننے والے لوگ ہیں انہوں نے بالکل واضح کر دیا ہے، چنانچہ میں نے بھی یہ لکھا ہے، خود زمخشری نے بھی، یہی جو ایک عربیت کے ائمہ میں سے ہے، کہ یہ ترکیب ہے جلباب من جلابیبہن، گھر سے کوئی چادر لے لو جیسے، تو یہ مطلب ہے اس کا، یعنی من جو یہاں آیا ہے اس کا مطلب یہ ہے گھر کی چادروں میں سے کوئی چادر، اپنے کوٹ میں سے کوئی کوٹ پہن لو جیسے ہم کہتے ہیں، تو یہ چادر اپنے اوپر اوڑھ لو، اور یہ کیوں، اس لیے تاکہ تم دوسری عورتوں سے الگ پہچانی جاؤ اور تمہیں کوئی اذیت نہ دے۔ اب یہ آپ نے سمجھ لیا، اب ذرا ایک نظر ڈالیے کہ وہ بات کہاں سے چل کے کہاں پہنچ گئی ہے، یعنی سیاق کیسے ہے، کہاں سے چلی تھی، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، یہاں سے شروع ہوا تھا معاملہ، پہلے وہ درود پڑھنے، حضور کے ساتھ محبت کا اظہار کرنے کی تعلیم دی گئی، آپ ہدف ہیں،
اس کے بعد بات آگے بڑھائی اور کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کو جو لوگ اذیت پہنچا رہے ہیں ان پر اللہ نے دنیا اور آخرت دونوں میں لعنت کر دی ہے، اور ان کے لیے اس نے رسوا کر دینے والا عذاب، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، اور جو مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو اسی طرح ان پر تہمتیں لگا کر بغیر اس کے کہ انہوں نے کچھ کیا ہو، یہ پس منظر دیکھیے قرآن بیان کر رہا ہے، اذیت دے رہے ہیں، انہیں بھی معلوم ہونا چاہیے بغیر مکتسبوا فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ انہوں نے بڑے بہتان اور سری گناہ کا بوجھ اپنے سر لے لیا ہے۔ یہ بات کہہ کے کیا کہا؟ ان کی شرارتوں سے اپنی حفاظت کے لیے اے نبی تم اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور سب مسلمانوں کی عورتوں کو ہدایت کر دو کہ اندیشے کی جگہوں پر جائیں تو اپنی چادروں میں سے کوئی بڑی چادر اپنے اوپر ڈال لیا کریں، اس سے امکان ہے کہ الگ پہچانی جائیں گی تو ستائی نہ جائے، اس کے باوجود کوئی خطا ہوئی ہو تو اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ فوراً بات کیا کہا؟ لَئِن لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، یعنی یہ ہدایت کی۔ اس کے بعد کیا کہا؟ یہ منافقین اگر اس کے بعد بھی اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے، اور وہ بھی جن کے دلوں میں جو مدینے میں لوگوں کو بھڑکانے کے لیے جھوٹ اڑانے والے ہیں، تو ہم ان پر تمہیں اکسا دیں گے، پھر وہ تمہارے ساتھ اس شہر میں کمی رہنے پائیں گے، ان پر پھٹکار ہوگی، جہاں ملیں گے پکڑے جائیں گے اور بے دریغ قتل کر دیے جائیں گے۔ یعنی آپ زور کلام دیکھیے، پس منظر دیکھیے، کس جرم کا ارتکاب کیا جا رہا ہے، کن سے بچانے کے لیے یہ ہدایات دی گئی ہے، یعنی قتل کر دیے جائیں گے۔ یہی ان لوگوں کے بارے میں اللہ کی سنت ہے جو پہلے گزر چکے ہیں، اور اللہ کی اس سنت میں تم ہرگز کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ اللہ کی سنت کیا ہے کہ خدا کے پیغمبروں کے مقابلے میں جو لوگ یہ حرکتیں کرتے ہیں ان کی سزا پھر یہی ہوتی ہے۔ تو یہ وہ مقام ہے قرآن مجید کا جس میں نہ پیچھے لوگوں نے دیکھا، نہ آگے دیکھا، نہ خود الفاظ پر غور کیا کہ حکم دینے کا باعث کیا چیز بن رہی ہے۔ حکم دینے کا باعث پردہ کرانا نہیں تھا، آئیں یورفنا، الگ شناخت قائم کرنا تھا۔ اس کی ضرورتیں ہر جگہ پیش آ جاتی ہیں، کبھی شناخت کو گم کر دینے کی آ جاتی ہے عزت بچانے کے لیے، اور کبھی قائم کر دینے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ میں نے اس کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ یہ ایک وقتی تدبیر تھی جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اہل ایمان کے لیے اس وقت کی گئی۔ اب اس کے بعد مجھے بتائیے کہ جب خود اللہ تعالیٰ نے ازواج اور اب بنات کو شامل کیا، دیکھیے پہلے صرف بیویاں زیر بحث تھی، بیٹیاں بھی اب آئی ہیں سامنے، یعنی وہ جو ہدایات تھیں ہدف بنایا جا رہا تھا آپ کی ازواج مطہرات کو، ان کے لیے خصوصی احکام دیے، پابندیاں لگائیں، اس کے بعد اب بیویاں، بیٹیاں اور عام مسلمان عورتیں۔ تو اس کے بعد تو اصل میں اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی کہ اس طرح کی تعویلات کی جائیں۔ تو سورہ احزاب پوری کی پوری کا کوئی تعلق پردے کے احکام سے نہیں ہے، یہ میری بات کا خلاصہ ہے۔